بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم الشان کتاب عطا فرمائی جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ یہ کتاب ہدایت اور کتاب انقلاب ہے، اور یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ ہر شے کا بیان اس کتاب میں، کوئی خشک و تر نہیں جو اس کتاب میں نہیں۔ یہی وجہ ہے اس عظیم الشان کتاب کو جب کوئی سائنسدان پڑھتا ہے تو وہ انگشت بدنداں ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب تو کوئی سائنس کی کتاب ہے۔ اسی کتاب کو جب کوئی تاریخ دان پڑھتا ہے، مورخ پڑھتا ہے، تو وہ ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کتاب تو کوئی تاریخ کی کتاب نظر آتی ہے۔ اسی کتاب کو جب کوئی طبیب، حکیم، ڈاکٹر پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو کوئی طب اور حکمت کی کتاب ہے۔ اسی کتاب کو جب کوئی ادیب پڑھتا ہے جس کا عربی ادب کے ساتھ تعلق ہے تو وہ کہتا ہے یہ کتاب تو کوئی ادب کا اعلیٰ شاہکار ہے۔ مگر اسی کتاب کو جب کوئی خاک مدینہ کا سرما آنکھوں میں لگا کر، آنکھوں کو طالب دیدار بنا کر، تخیل میں نقشے کف پا بنا کر، وہ ابرو وہ رخسار بنا کر، عجز کو خواہش کا اظہار بنا کر، عقل کو گدا کر کے، عشق کو سردار بنا کر، حرم میں ابراہیم کی مانند کعبے کی مکمل دیوار بنا کر، خود کو ذوق طلب میں بوسیری کی مانند بیمار بنا کر، سلام کے تحفے، پیار کے نغمے، درودوں کے گجرے ہار بنا کر درے مصطفیٰ کا گدا پڑتا ہے، عاشق مصطفیٰ پڑھتا ہے تو وہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ یہ کتاب تو کوئی نعت مصطفیٰ کی کتاب لگتی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ نے دیکھا، مختلف لوگوں نے دیکھا اس کتاب کو، اس کتاب ہدایت کو، اس کتاب انقلاب کو، اس صحیفہ انقلاب کو، اور مختلف نظریات قائم کی۔ سائنسدان نے سائنس کہا، تاریخ دان نے تاریخ کہا، ادیب نے ادب کہا، طبیب حکیم نے طب اور حکمت کہا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نے اسے نعت کہا۔ یہ ایک جھگڑا، یہ ایک تنازع عالم تخیل میں، عالم تخیلات میں، آئیے مل کر بسات ادب و احترام کتاب ہدایت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، قرآن مجید کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اے کتاب انقلاب، اے ذیشان کتاب، اے لا ریب کتاب، تجھے مختلف لوگوں نے دیکھا، مختلف خیالات کے لوگوں نے دیکھ کر مختلف نظریات قائم کیے، تو بتا تو کیا ہے؟ اب قرآن جو کہتا ہے وہ میرے دل کی دھڑکنوں کو سنو اور میرے کانوں سے سنو۔ عالم تخیل میں قرآن کی بارگاہ میں بس حد ادب و احترام حاضر ہوں۔ اے کتاب انقلاب، بتا تو کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید مجھے عالم تخیل میں جواب عطا فرماتا ہے، اے لوگوں، تم مجھے قرآن کہتے ہو، وہ مجھے قرآن کہتے ہیں، مکی مجھے قرآن کہتے ہیں، مدنی مجھے قرآن کہتے ہیں، رومی مجھے قرآن کہتے ہیں، ایرانی مجھے قرآن کہتے ہیں، شامی مجھے قرآن کہتے ہیں، ہندوستانی مجھے قرآن کہتے ہیں، نمازی مجھے قرآن کہتے ہیں، حاجی مجھے قرآن کہتے ہیں، غازی مجھے قرآن کہتے ہیں، شب زندہ دار مجھے قرآن کہتے ہیں، سپہ سالار مجھے قرآن کہتے ہیں، عرشی مجھے قرآن کہتے ہیں، فرشی مجھے قرآن کہتے ہیں، اپنے مجھے قرآن کہتے ہیں، بیگانے مجھے قرآن کہتے ہیں، ساری کائنات مجھے قرآن کہتی ہے۔ لیکن میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں نعت مصطفیٰ ہوں، میں بدعت مصطفیٰ ہوں، میں سیرت مصطفیٰ ہوں، میں صورت مصطفیٰ ہوں، میں اخلاق مصطفیٰ ہوں، میں عادات مصطفیٰ ہوں، میں رسول اللہ کی اداؤں کا نام ہوں۔ معزز ناظرین و سامعین، ایک دفعہ ایک شخص ام المؤمنین صدیقہ کائنات بنت صدیق اکبر
رضی اللہ تعالی عنہما، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ مؤمنین کی ماں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے سیدہ پاک، اے ام المؤمنین، آپ ارشاد فرمائیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات کیسی تھی، آپ کے شب و روز کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو ام المؤمنین نے جواب ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والے، آپ کی عادات کے بارے میں سوال کرنے والے، کانا خلقہ القرآن، میرے پیارے نبی کے اخلاق کو دیکھنا چاہتے ہو، میرے پیارے محبوب کے شب و روز کو پڑھنا چاہتے ہو تو کانا خلقہ القرآن، قرآن اٹھا کر دیکھ لو۔ قرآن میرے پیارے محبوب کی اداؤں کا نام ہے، میرے محبوب کی عادات کا نام ہے، تمہیں میرے محبوب کی عادات کا پتہ چل جائے گا۔ آئیے معزز ناظرین و سامعین، تھوڑی دیر کے لیے برکت کے لیے ہم قرآن پاک کی چند آیات کو پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اس لاریب کتاب میں کس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کا بیان ہوا ہے، کس طرح محبوب کائنات کی شانوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ چند آیات پڑھتا ہوں، آپ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، قرآن مجید اٹھائیے، ذات مصطفیٰ کی ہے، یاسین کہہ کے بلاتا خدا ہے، اسی کا نام تو قرآن ہے۔ ذات مصطفیٰ کی ہے، توحا کہہ کے مخاطب خدا کرتا ہے، اسی کا نام تو قرآن ہے۔ شخصیت مصطفیٰ کی ہے، یا ایھا الرسول کہہ کے بیان خدا کرتا ہے، اسی کا نام تو قرآن ہے۔ شخصیت مصطفیٰ کی ہے، یا ایھا النبی کہہ کے بیان خدا کرتا ہے، اسی کا نام تو قرآن ہے۔ ہستی مصطفیٰ کی ہے، یا ایھا المزمل کہہ کے بلاتا خدا ہے، اسی کا نام تو قرآن ہے۔ ہستی مصطفیٰ کی ہے، یا ایھا المدثر کہہ کے بیان خدا کرتا ہے، اسی کا نام تو قرآن ہے۔ شہر مصطفیٰ کا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہہ کے قسمیں خدا کھاتا ہے، اسی کا نام تو قرآن ہے۔ کنکریاں مصطفیٰ کریم پھینکتے ہیں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہہ کر بیان خدا کرتا ہے، اسی کا نام تو قرآن ہے۔ دشمن مصطفیٰ کے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب کہہ کے وعیدیں خدا سناتا ہے، اسی کا نام تو قرآن ہے۔ دوست مصطفیٰ کے ہیں، رحماء بینہم کہہ کے شان خدا بیان کرتا ہے، اسی کا نام تو قرآن ہے۔ چہرہ مبارک مصطفیٰ کریم کا ہے، والضحیٰ کہہ کے شان خدا بیان کرتا ہے، اسی کا نام تو قرآن ہے۔ زلفیں مصطفیٰ کی ہیں، واللیل کہہ کے عظمت مالک کائنات بیان کرتا ہے، اسی کا نام تو قرآن ہے۔ ہاتھ مصطفیٰ کے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم کہہ کے بیان خدا کرتا ہے، اسی کا نام تو قرآن ہے۔ سینہ مبارک مصطفیٰ کا ہے، الم نشرح لک صدرک کہہ کے بیان خدا کرتا ہے، اسی کا نام تو قرآن ہے۔ زبان مصطفیٰ کی ہے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کہہ کر بیان خدا کرتا ہے، اسی کا نام تو قرآن ہے۔ آمد مصطفیٰ کی ہے، قد جاءکم من اللہ نور کہہ کے بیان خدا کرتا ہے، اسی کا نام تو قرآن ہے۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔